السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ زبیر۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بھانجے کا سر قلم کیوں کیا۔ اس سے پہلے ان سب سے گزارش ہے جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ تاریخ اسلام میں سب سے پہلے سلطان کا لقب پانے والے محمود غزنوی تھے۔ ہم تاریخ کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ دنیا میں 4 بڑے بڑے فاتح گزرے ہیں۔ نمبر 1 چنگیز خان، یہ مشرک تھا۔ نمبر 2 محمود غزنوی جو کہ مسلمان تھے۔ نمبر 3 سکندر اعظم جو کافر تھا۔ اور نمبر 4 تیمور لنگ مسلمان تھا مگر لٹیرا تھا۔ محمود غزنوی وہ واحد شخص تھے جنہوں نے اپنے دور اقتدار میں عدل و انصاف کا ترازو برقرار رکھا اور عوام الناس میں انصاف کا سنہرا باب رقم کیا کہ آج بھی دنیا انہیں بڑے احترام کے ساتھ جانتی ہے۔ انہی کے دور حکومت میں ایک شخص ان کے دربار میں آیا اور چلا چلا کر بولنے لگا کہ سلطان کا اقبال بلند ہو، سلطان کا اقبال بلند ہو، میرے لیے انصاف کیجیے، میرے ساتھ عدل کیجیے۔ سلطان نے اسے اپنے پاس بلا کر سارا معاملہ سنا اور تسلی دی کہ آپ کے ساتھ بالکل انصاف ہوگا، آپ اپنا مسئلہ بتائیے۔ پھر اس شخص نے کہا، حضور آپ کا بھانجا روزانہ نشے کی حالت میں میرے گھر آتا ہے، مجھے مار پیٹ کر گھر سے نکال دیتا ہے، پھر میری بیوی کے ساتھ بدکاری کرتا ہے، حضور مجھے انصاف چاہیے، میرے ساتھ عدل کیجیے۔ سلطان محمود غزنوی نے جب اس کی فریاد سنی تو پھر سلطان کے چہرے کا رنگ غصے سے بدل گیا اور کہا، اے شخص، سلطان تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہے کہ تیرے ساتھ انصاف ہوگا۔ اب جب بھی وہ شخص تمہارے گھر آئے تو مجھے فوراً اطلاع کر دینا۔ تیسرے دن ہی وہ شخص فریاد کرتا ہوا ایک مرتبہ پھر آ گیا اور فریاد کرنے لگا کہ حضور وہ میرے گھر آ گیا ہے۔ سلطان نے فوراً اپنی تلوار نکالی اور اس فریادی شخص کے ساتھ چل دیا۔ اس کے گھر پہنچتے ہی سلطان نے 3 باتیں کہیں۔ سب سے پہلی بات کہی کہ چراغ کو گل کر دو۔ پھر سلطان نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنے بھانجے اور سگی بہن کے بیٹے کا سر تن سے جدا کر دیا۔ پھر چراغ روشن کروایا اور دوسری بات الحمدللہ کہا۔ اور پھر تیسری بات یہ کہ سلطان نے اس شخص سے کہا کہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے تو لے آؤ۔ تو وہ شخص دوڑتا دوڑتا چند سوکھی روٹی اور پانی لے آیا۔ سلطان نے اطمینان سے کھانا کھایا اور جانے لگا تو اس شخص نے کہا، حضور آپ نے اپنے سگے بھانجے کا سر تن سے جدا کرتے وقت چراغ گل کروا دیا، پھر اس کے بعد الحمدللہ کہا اور کھانا بھی کھایا، میری سمجھ میں یہ باتیں نہیں آئی۔ سلطان نے تھوڑے توقف کے بعد آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، اے شخص، جس دن تم میرے پاس فریاد لائے تھے اسی دن سے میں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک اس بدبخت کا سر تن سے جدا نہیں کروں گا نہ کھانا کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا اور نہ سوؤں گا۔ چراغ اس لیے گل کروا دیا کہ بھانجے پر وار کرتے وقت کہیں میرا ہاتھ نہ کام جائے، کہیں میں انصاف نہ کر سکوں، بہن کی محبت کہیں مجھے عدل کرنے سے نہ روک دے۔ اور الحمدللہ اس لیے کہا کہ اللہ نے مجھ سے اپنی رعایا میں عدل و انصاف قائم رکھنے میں میرا دل مضبوط رکھا۔ میرے محترم عزیزو، سن 410 ہجری میں جب سلطان محمود غزنوی کی وفات ہوئی تو وہ اس وقت دنیا کے سب سے بہادر اور مشہور مقبول سلطان بادشاہ تھے۔ سلطان محمود غزنوی نے 33 سال افغانستان پر حکومت کی۔ 1974 میں افغانستان کے شہر غزنی میں زلزلہ آیا تو تباہی کی وجہ سے سلطان محمود غزنوی کی قبر بھی متاثر ہوئی اور قبر کی دوبارہ تعمیر اور مرمت کی ضرورت پیش آ گئی۔ اس وقت افغانستان میں ظاہر شاہ کی حکومت تھی جس نے سلطان محمود غزنوی کی قبر کشائی کر کے
دوبارہ دفن کرنے اور ازسر نو قبر تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ جب اس مقصد کے لیے قبر کو کھولا گیا تو وہاں موجود لوگ سارا منظر دیکھ کر حیران رہ گئے کہ سلطان محمود غزنوی کے انتقال کو تقریباً 1000 سال گزر چکے تھے، لیکن قبر میں سلطان کا تابوت اور اس کی لکڑی درست حالت میں موجود تھی اور اس کو معمولی سی بھی دیمک ہی نہیں لگی تھی۔ اور سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ جب تابوت کو کھولا گیا تو تابوت کھولنے والے یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ سلطان محمود غزنوی کا جسد خاکی ایسی حالت میں موجود تھا جیسے اسے ابھی دفنایا گیا ہو۔ سلطان کا سیدھا ہاتھ ان کے سینے پر رکھا ہوا تھا اور بایاں ہاتھ جسم کے متوازی رکھا ہوا تھا۔ جسم اور ہاتھ اس طرح نرم اور محفوظ حالت میں تھے جیسے سلطان محمود غزنوی کو وفات پائے ہوئے صرف چند لمحے گزرے ہوں۔ میرے دوستو، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جس کی پوری زندگی اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق گزری تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی اپنے لوگوں پر خاص عنایت کرتا ہے کہ ان کا کفن تک میلا نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد ملیں گے۔ السلام علیکم۔